یہ روایت تو بے اعتبار سند اڑ گئی۔ اچھا، یہ جو جنگ جمل، جنگ صفین، نہروان، یہ کتب روایات میں پہلی تو بات یہ ہے، بلڈنگ پہ تو بعد میں بات کریں گے۔ جو بلڈنگ ہے 4 منزل کی یا 5 منزل کی، اس کا کلر کیسا ہے، اس کے دروازے کیسے ہیں، اس کی کھڑکیاں کیسی ہیں، اس پہ تو بعد میں بات ہوگی۔ پہلے تو اس پہ بات ہوگی کہ یہ زمین ہے کس کی جس پہ بلڈنگ بنی ہوئی ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ پہلے ہم جڑ پر جائیں گے، جڑ پہ۔ جس طرح درخت ہوتا ہے نا، ٹری، درخت، پیڑ، اس کی جس طرح شاخیں ہوتی ہیں، اس پہ تو ہم بعد میں جائیں گے، ہم پہلے بیچ پہ جائیں گے۔ بیچ، جس بیچ سے یہ درخت بنا ہے، یہ جو سند ہے نا، سند، میں نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں سے سنا، اس پہ تو ہم بعد میں جائیں گے۔ یہ جو کتب روایات ہیں نا، پہلے تو ہم اس پہ جائیں گے۔ یہ بخاری، آپ کو پتہ ہے یہ امام بخاری کی جو کتاب ہے صحیح بخاری، یہ ان کے شاگرد فریبری جو مجہول ہے، جس کو کوئی بھی نہیں جانتا، اس نے پوری کی۔ اسی طرح جو صحیح مسلم کے راوی ہیں، یعنی کتاب کے راوی، وہ بھی مجہول ہیں، نامعلوم ہیں۔ یعنی جتنی بھی کتابیں جن کے اندر جمل، صفین، نہروان، ان کا ذکر آیا ہے، لگ بھگ سب مشکوک ہیں۔ آج جو ہمارے ہاتھوں میں بائبل ہے، آپ کسی عیسائی سے پوچھ لو، بھائی صاحب یہ کس نے لکھی ہے، وہ بولے گا مجھے نہیں پتا۔ اچھا، جس صاحب نے لکھی ہے اس کو کوئی جانتا تھا اس کے زمانے میں سے، یا اس کے بارے میں کوئی خبر؟ نہیں، پتہ نہیں، بس یہ نام سنا کہ فلانا نام ہے، اس نے لکھ دی ہے، بس چلی آ رہی ہے۔ سیم تھنگ ہیئر، ان کتابوں کے جس طرح مصنف ابن ابی شیبہ ہے، اس کا راوی، کتاب کا راوی جو مشہور ہے بقی بن مخلد، وہ بھی مستور ہے۔ مستور یعنی اس کو اس کے زمانے کے لوگ نہیں جانتے، توثیق نہیں کرتے، سچا نہیں کہتے۔ یہ حال ہے ان کتابوں کا، جن کتابوں میں جمل، صفین اور یہ وہ کہانیاں آئی ہیں۔ آج دیکھیں شیعہ سنی ایک دوسرے کی شکلیں نہیں دیکھنا چاہ رہے۔ انجینئر مرزا کے پاس آپ جمل نکال دو، ہاں، اور صفین نکال دو، اس کے پاس کچھ رہے گا ہی نہیں۔ ایک ہی موضوع ہے جی، بابت ہے فلانا تو بابا فلانا، یہ چیز ہے، اور دوسرا اس کے پاس جمل اور صفین اور حضرت معاویہ، یہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں، اور تیسری چیز اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ حال ہے ان روایات کا، اور ان کی جو صحت ہے نا وہ بھی مشکوک ہے۔ مثال دے رہا ہوں، آخری مثال دیتا ہوں آپ کو۔ میں ابو جعفر تنولی، میں ایک کتاب لکھتا ہوں 100 پیجز کی۔ کتنے پیج؟ 100۔ میں دنیا سے چلا جاتا ہوں، میرے جانے کے بعد وہ کتاب مارکیٹ میں آتی ہے، اور اس کے 400 پیجز ہوتے ہیں۔ تو سوال تو اٹھتا ہے نا کہ میں نے تو 100 لکھے ہیں، یہ باقی 300 کہاں سے آئے؟ امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب لکھی مسند احمد، ٹھیک ہے؟ ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے نے اضافہ کیا، عبداللہ بن احمد نے۔ عبداللہ کی وفات کے بعد ان کا شاگرد ہے قطیعی، اس نے اس میں اضافہ کیا۔ قطیعی کی جو وفات ہے اس کے بعد اس کے شاگرد نے آگے اضافہ کیا، وہ بھی مستور ہے، کوئی نہیں جانتا۔ اب آپ کو یہ نہیں پتا کہ امام احمد بن حنبل نے جو روایت لکھی ہے وہ کون سی ہے، ان کے بیٹے نے جو لکھی ہے وہ کون سی ہے، اس بیٹے کے آگے شاگرد نے جو لکھی ہے وہ کون سی ہے، آپ کو کچھ نہیں پتا، سب مکس ہو گیا ہے۔ یہ جو صحیح بخاری کے اس پہ چیپٹر بندے ہوئے ہیں نا، صحیح بخاری میں جو روایات آئی ہیں، روایات سے پہلے چیپٹر آتے ہیں نا مختلف، یہ چیپٹر کس نے باندھے ہیں؟ امام بخاری نے باندھے ہیں؟ نہیں، ان کے شاگرد فریبری نے باندھے ہیں۔ اور یہ بات امام باجی نے التعدیل والتجریح میں کی، یہ بھی محدث ہے روایت پرستوں کا۔ یہ حال ہے دوستوں۔ اس پہ کسی دن مزید اور جمل پہ نا اور صفین پہ اور گہرائی میں جاؤں گا انشاءاللہ۔